بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا کالے رنگ کی وجہ سے، کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سقفہ آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک کھاتے پیتے آدمی تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کہا کہ وہ مجلس میں تو موجود نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر بن وہب سے کہو اپنی لڑکی تیری نکاح میں دے دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر بن وہب باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ کا قاصد ہوں، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ، کہاں کی بات کرتے ہو؟ وہ صحابی بیچارے غریب تھے، پہلے غم کھائے ہوئے تھے، تو وہ ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹے، اور ادھر عمر کی بیٹی، حسین و جمال میں مشہور بیٹی کے کان میں آواز پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اے ابا جان، سوچ تو کیا کروں، کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے نہیں دیکھتی، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ ابا جان، میں تیار ہوں، اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سقفی بھاگے بھاگے پیچھے گئے اور آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں، فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطا ہوئی معاف فرمائیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرو۔ اور عمروں نے عرض کیا، کیا آپ نکاح پڑھائیں؟ آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، 7 لڑکی کو لے کر آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، فرمایا 7 جاؤ، بیوی کو لے آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں؟ آپ نے فرمایا، چلو گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی کے پاس جاؤ، عثمان اور عبد الرحمن کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا، اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی چیز، کوئی کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور انہوں نے خوش ہو کر 2 سے زائد دیا۔ کتنا زیادہ دیا؟ صرف اتنا لفظ آتا ہے کہ 200 اور کچھ زیادہ۔ اب حضرت سعد بڑے خوش، کیوں بھائی، ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزر رہی ہو۔
کیا جذبہ ہوگا۔ حضرت سعد کا کہنے لگے لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر میں گیا، باقی کا کیا کروں، کچھ کا کپڑا اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لیتا ہوں تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل حل ہو سکے۔ داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سعد کے قدم زمین پر جم گئے۔ سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے نکال کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایمان والا جو کہ اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر قربان، آسمان پر ایک بار بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا، اے زمین و آسمان کے رب اللہ اور اے محمد کے رب اللہ، میرا یہ مال اب شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی، اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہے گی، نہ سہاگ رات یاد رہے گی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کا لپیٹنا یاد رہے گا۔ اللہ اور اللہ کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپایا اور سوار ہوئے۔ چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی رکھی، باقی چہرہ چھپایا ہوا۔ صحابہ لمبے جوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے، جیسے رومیوں کی عادت تھی، معمولی سامان ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے، اور آپ کو خبر ہے کہ یہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرہ اس لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارا ساتھ آ گیا، چھوڑو اسے۔ میدان جہاد میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کے گرا اور گر کر مر گیا۔ حضرت سعد بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، ان کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول، میں سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوشخبری لے، تو جنتی ہوگا تو خوش بخت ہوگا۔ بس ان کو اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی اور مجمع میں، یہاں تک کہ مجمع میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ، سعد شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کو پونچھ رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پر گر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا، یا رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بن منظر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جو ایک دفعہ اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔
حدیث میں آیا ہے کہ اس حوض کے 4 کنارے، پہلے کنارے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حوض کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس حوض پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی ہیں۔ ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے اس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور شوق پر رویا ہوں، اور اس کی جدائی پر رویا ہوں۔ کس حال میں تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبات میں جا رہا تھا، اور کیسے امر پر قربان ہوا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور میں ہنس اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ کو پھیر لیا، اس لیے منہ کو پھیرا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں، اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا، اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ ان کی بیویوں سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ میرے دوستو، بندے کی اللہ سے محبت کے منظر پر آپ حضرات حضرت سعد کا واقعہ تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ حقیقت میں یہ واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ سے شدت محبت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی محبت میں، حسن میں مثال اور مالداری میں لاجواب بیوی کو بھی اللہ کی محبت میں ترجیح نہ دی، حتیٰ کہ نوجوانی کی اٹھتی ہوئی خواہش کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو مقدم رکھا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جذبے والا دل عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے پیاری صحابہ کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسیل الملائکہ کا خطاب دیا۔ ویسے تو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن وہ ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جنہیں غزوہ میں شہادت کے بعد غسل دیا گیا۔ وہ بھی کسی انسان نے نہیں بلکہ اللہ پاک کے خاص فرشتے آئے اور انہوں نے اس صحابی رسول کو غسل دیا۔ ناظرین، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایسے صحابی تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی بہت ہی امداد کی۔ ان کا والد بہت ہی بڑا راہب تھا جس کے چرچے بہت زیادہ تھے۔ اس کا نام ابو عامر تھا، یہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ لوگ ان کو ابو عامر راہب کے نام سے پکارا کرتے تھے کیونکہ یہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سارے مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جان قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مگر مدینے میں 2 لوگ ایسے تھے جو بہت ہی زیادہ حسد کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ہماری سرداری ختم ہونے والی ہے، ہماری ساری عزت و احترام اب مٹی میں مل جائے گا، ہم کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 2 حاسد حنظلہ کے والد ابو عامر اور دوسرا عبداللہ بن ابی تھا۔
یہ بعد میں اپنی دشمنی کو اپنے سینے میں چھپا کر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن یہ اندر سے مشرکین کا سردار بن گیا تھا۔ ابو عامر اسی طرح اپنی آگ میں جلتا رہا۔ اس کے بعد وہ مکہ پہنچ کر اس نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی۔ اس نے مکہ والے لوگوں کو بہت ہی اکسایا کہ مدینہ میں جا کر حملہ کرو۔ چنانچہ 3 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو ابو عامر منافق تھا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، مگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا واقعہ بالکل ہی الگ ہے۔ یہ بہت ہی حسین و جمیل اور بہادر انسان تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی پہلی رات تھی جب مدینے میں جہاد کے نعرے بلند ہونے لگے تھے، جب لوگوں کو بلایا جانے لگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ اس کے کان میں یہ آواز پڑی کہ نکلو، اللہ تعالیٰ کی راہ پر لڑنے والو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے کافروں کا مقابلہ کرو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہنے لگی، تم اپنے گھر میں ہی رہو، کیونکہ تمہاری تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تم ابھی میرے پاس ہی رکو، جب صبح ہو جائے گی تو تم قافلے کے ساتھ مل جانا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جذبہ ہی اتنا زیادہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پکارتے تھے تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی جان، اپنا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی بات نہ مانتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر سے کچھ جنگی سامان اٹھایا اور جہاد کے لیے گھر سے نکل کر قافلے کے ساتھ تیار ہو گئے۔ جب غزوہ احد کی جنگ ہوئی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو دیکھ لیا کہ میرا والد صاحب حسد کے مارے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس جنگ کروانے میں میرے والد کا پورا ہاتھ ہے، میرا والد مسلمانوں کی بلندی نہیں چاہتا ہے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو دیکھ کر بہت ہی ناراض ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے والد صاحب کو قتل کر دوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہ کرتے ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت نہ دی۔ اس رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے ایسا عجیب غریب خواب دیکھا کہ اس نے قافلے کے کچھ لوگوں کو بلا کر ان کو اپنا خواب سنایا۔ ان سب کو کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے شوہر ہیں، میں نے سہاگ ان کے گھر میں بسر کی ہے۔ قافلے کے لوگ ان کی یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوئے کہ اس میں سب کو بتانے والی کیا بات ہے کہ وہ آپ کے شوہر ہیں، اس میں گواہی والی کیا بات ہے۔ اس بیوی نے کہا کہ جب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے تو مجھ کو نیند آ گئی تھی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آسمان کھل گیا ہے اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے ہیں، اس کے بعد آسمان کا دروازہ فوراً بند ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آج رات حنظلہ شہید ہو جائیں گے۔ جس طرح حضرت حنظلہ بہت ہی بڑا کافر کے بیٹے تھے، اسی طرح حنظلہ کی بیوی بھی ایک بہت ہی بڑے کافر عبداللہ بن ابی کی بہن تھی۔
اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا رحیم و ہے، وہ کافروں کے گھروں میں مسلمانوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے تو بدبودار مٹی میں بھی تر و تازہ اور خوش پھول کھلا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا۔ آپ نے اپنے والد کو قتل کرنا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش اور جذبے کے ساتھ جنگ کے میدان میں اترے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور بلبلے کے سافروں سے لڑتے ہوئے اسی جگہ پہنچ گئے جہاں ابو عامر موجود تھا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ابو عامر ایک ہی وار میں قتل ہو جاتا ہے، لیکن اچانک پیچھے سے شراب بن الوس نے حضرت حنظلہ پر حملہ کر کے ان کو شہید کیا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے شہداء کو دیکھ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی حیران ہوئے، پر آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ حضرت حنظلہ کے گھر جا کر اس کی بیوی سے معلوم کر کے آؤ اس میں کیا وجہ ہے کہ حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ ان اہلیہ محترم سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی پکار پر حالت جنابت گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اسے غسل اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقام اور مرتبے کے لیے یہ کافی ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے بعد جب حضرت حنظلہ عنہ کا اطہر اٹھایا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے تازہ پانی کے قطرے ان کے بالوں سے دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ منظر بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر والوں سے معلوم کرو۔ معلوم ہوا کہ پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عروسی تھی۔ اللہ نے جہاد سنتے ہی نے جنگ کی طرف لپکے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، اور غسل فرض تھا، لیکن اس خیال سے کہ سبقت علی الجنتا سے محروم نہ رہ جاؤں، تیزی شریک جہاد ہو گئے۔ ان کی اہلیہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ بنت ابی رئیس المنافقین کی مخلص صحابیہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے حنظلہ عنہ کو جنت کے پانی سے غسل دی، اس لیے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ کہلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت کی پر چلنے کی توفیق فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔